باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ صلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم۔ ماشاءاللہ۔ وقال اللہ تبارک وتقدس علی مقام آخر، ان شانئک هو الابتر۔ وقال اللہ تبارک وتقدس فی مقام آخر، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے فیض مل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام احمد، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام احمد، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات سامعین، 12 ربیع الاول کا آپ کے شہر سنکھترا میں بڑا اہم پروگرام، اور حضرت کا حسن ظن مجھے اس اہم پروگرام میں مدعو فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، بے شک بے شک۔ اور اہل سنت کی پہچان یہ ہے، جس چیز سے حضور نے نفرت کی ہے سنی اس سے نفرت کرتے ہیں، بے شک بے شک۔ اور جس سے حضور نے محبت کی ہے اہل سنت اس سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے مسلک کی بنیاد کچھ نفرت پر ہے، کچھ محبت پر ہے۔ حضور کی مرضیات ہماری مرضیات ہیں، حضور کی مکروہات و ممنوعات ہماری مکروہات ہیں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ مشہور تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو مشہور تاریخ ہے وہ یہی 12 ربیع الاول، 9، 8 اور بھی تاریخیں ہیں، لیکن مشہور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس مشہور تاریخ میں آپ کو 2 قسم کے نوجوان نظر آئیں گے۔ بعض نوجوان وہ ہوں گے جو بازار سجاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دوسرا نوجوان وہ ہے جو اپنے چہرے پر داڑھی سجا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک بازار کو سجا رہا ہے اور دوسرا سنت سجا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو بازار سجا رہا ہے نماز اس نے نہیں پڑھی، سنت کا باغی ہے، سنت سے آری ہے، اور جس نے بازار نہیں سجایا محض اس نے داڑھی مبارک اور اپنے تن پر حضور کی سنت سجا لی ہے۔ انصاف سے بتاؤ، بریلوی دیوبندی کی تقسیم کی بات نہیں،
نہ کوئی پارٹی بازی کی بات ہے. حضور کو پیارا کون لگے گا؟ داڑھی والا. سنی کون ہے؟ داڑھی والا. ایک وہ ہے جو بازار میں چراغاں کر رہا ہے، بازار کو روشن کر رہا ہے. دوسرا وہ ہے جو تعلیمات نبوت سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہے. سبحان اللہ. ایک بازار سجاتا ہے لیکن اپنا اسے خیال نہیں ہے. دوسرا اللہ اللہ کر کے تعلیمات نبوی سے اپنا قلب منور کرتا ہے. بتاؤ حضور کو پیارا کون لگے گا؟ سبحان اللہ. ایک وہ ہے کہ حضور کی آمد پر وہی کام کرتا ہے جن سے حضور نے منع کیا تھا، اور ایک وہ ہے جو حضور کی آمد پر ان کاموں کو چھوڑتا ہے جن سے حضور نے منع کیا تھا، اور وہ کرتا ہے جن کا حضور نے حکم دیا تھا. تو سنی تو وہ ہے جو حضور کی مان کے چل رہا ہے. سبحان اللہ. سنی تو وہ ہے جو حضور کی مان کے چل رہا ہے. میں کل بخاری شریف میں حدیث پڑھ رہا تھا. اللہ اللہ. یاد رکھو ہمارے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب بھی شفا ہے. کئی واقعات ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگا تو شفا ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھ پہ لگا، شفا ملی کہ نہ ملی؟ لعاب تو آپ کا شفا ہے ہی صحیح. کل 2 حدیث مسلم شریف صفحہ 190 جلد نمبر 2 کے اوپر میں پڑھ رہا تھا اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا مبارک جو حضرت اسماء کے پاس آیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بہن ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے. یہ وہ خاتون ہے جس نے ہجرت کی رات اپنے دوپٹے کے 2 حصے کر دیے تھے. ایک میں روٹی باندھ کر آقا کو پیش کر دی، دوسرا سر پہ رکھ لیا. اس وقت سے ان کا نام ذوالنطاق 2 دوپٹوں والی پڑ گیا. یہ خاتون کہتی ہیں کہ عائشہ کے پاس ایک حضور کا کرتا تھا، فلما کو بےزت اخذتو میں نے، کہتی ہیں جب وہ فوت ہونے لگی تو وہ کرتا میں نے عائشہ سے لے لیا. تجھے فائدہ کیا ہوا؟ کہتی ہے نستشفی بہا للمرضى. سبحان اللہ. نستشفی بہا للمرضى. مسلم شریف جلد 2 صفحہ 190 آخری سطر. نستشفی بہا للمرضى. کوئی بخار والا آتا، کوئی نظر والا آتا، جس تکلیف والا بھی آتا، ہم پیالہ پانی کا لیتے، حضور کے کرتے کا ایک جانب پکڑ کر اس کے اندر ڈبو دیتے، نچوڑ کر پلا دیتے، اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا. حضرت اسماء فرماتی ہے میں نے یہ کام شروع کیا، مریضوں کی لینے لگ گئی. ایک طرف سے روتے ہوئے آتے، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے نکل جاتے. ایک طرف سے بیمار آتے، شفا پا کر نکل جاتے. تو وہ کپڑا جو پیغمبر کے بدن سے ٹچ کر چکا ہے ہم اس کو بھی شفا مانتے ہیں. مانتے ہیں، اس پہ بھی شفا مانتے ہیں. لعاب کے اندر بھی شفا تھی، کرتے کے اندر بھی شفا تھی. بخاری جلد نمبر 2 کے اندر حدیث آئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، اور حضور کے منہ مبارک جب آپ نے کٹوائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی، دائیں طرف سے جب حلق کروایا حضور نے فرمایا سنبھال کے رکھ لے، بائیں طرف سے جب حلق کروایا حضور نے فرمایا اقسم بین الناس. اللہ اکبر. یہ برکت اکیلا تو نہ لے، میرے صحابہ نے تقسیم ہے. سبحان اللہ. یہ برکت صرف تیرے واسطے نہیں ہے. بخاری کی حاشیے میں لکھا تبرکن تبرکن تبرکن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک حضور نے فرمایا اقسم بین الناس، لوگوں کے درمیان تقسیم کر. صحابہ کا جمع غفیر ہے. ابو طلحہ ہاتھ کے اندر حضور کے بال لے کر کھڑے ہیں، ایک ایک 2 بال صحابہ کو دیتے جا رہے ہیں. ایک بال حضرت انس کے ہاتھ آ گیا. جب وفات ہونے لگی تو اپنی بیوی کو کہنے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب میں مر جاؤں تو میرے منہ کو کھول کر میری زبان اٹھا کر یہ حضور کا بال میری زبان کے نیچے رکھ دے. سبحان اللہ. اللہ.
جھوٹا بال نہیں ہے، سچا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا بال مبارک تھا تو کسی نے انگریز نے چوری کروا لی۔ مسلمانوں نے حضور کے منہ مبارک کے لیے جلوس نکالا، ہمارا بال واپس کرو۔ انگریز نے اتنا ہی بال کسی کا کٹوا کر، اتنا ہی موٹا، اتنا ہی کالا، اس جیسا، اتنی مقدار میں کٹوا کر مسلمانوں کو کہا یار تم اپنے پیغمبر کے بال کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہو، یہ لو۔ مسلمانوں نے دیکھا تو کہا یہ ہمارے نبی کا بال ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا بال ہے۔ انگریز نے کہا بال واقعی نہیں ہے، بال بعد میں دوں گا، پہلے بتاؤ کہ کس لیبارٹری میں تم نے چیک کیا۔ مسلمانوں نے کہا ہمارے پاس کوئی لیبارٹری نہیں، ایک ہی لیبارٹری ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کا بال حرکت کرتا ہے، یہ بال حرکت نہیں کرتا، یہ بال حرکت نہیں۔ پڑھ درود پڑھا، حرکت نہیں کی، جب اصل بال آیا درود پڑھا، بال نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ او حیات و نبی دے منکروں ڈب کے مر جا۔ منہ مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بال، انہوں نے کہا میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت خالد ابن ولید کو حصے میں ایک بال ملا، جنگ کے اندر ٹوپی گم ہو گئی، پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہوئے کہ متاع کائنات گم ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا خالد ٹوپی مل جائے گی، کیوں پریشان ہو؟ فرمانے لگے دو جہان کی دولت اس کے اندر تھی جس کی وجہ سے مجھے فتح ملتی تھی۔ خالد وہ کیا چیز تھی؟ کہنے لگے حضور کا بال میری ٹوپی کے اندر سی کے رکھا ہوا تھا اور سر پہ رکھ لیتا تھا، جس میدان میں جاتا تھا بس خالد پیچھے ہوتا تھا، کافر آگے ہوتے تھے۔ خدا کی قسم خالد کا کوئی کمال نہیں، مصطفیٰ کے بال کا کمال تھا۔ تمہیں کیا؟ ایک بال اور حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بخاری باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان، اس باب کے نیچے امام بخاری نے لکھا ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میرے آقا کا ایک بال تھا اور ہاتھ میں پکڑ کر کیا کہا کرتے تھے؟ فرماتے تھے شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ خدا کی قسم میرے نزدیک حضور کے ایک بال کی قیمت پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی، پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی۔ ہم اہل سنت والجماعت جس چیز کی حضور سے مناسبت ہے ہمیں اس سے محبت ہے۔ حضور کو صحابہ پیارے تھے، ہمیں پیارے ہیں۔ حضور کو اہل بیت پیارے تھے، ہمیں پیارے ہیں۔ حضور کو حسین سے محبت تھی، ہمیں حسین سے۔ جو حضور سے نفرت کرتا ہے، حضور کے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، سنی بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ ہم اصلی کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور سنیا اصلی ہو نقلی؟ اصلی۔ اسی کعبے کا طواف کریں گے جو جناب ابراہیم نے بنایا۔ بے شک۔ اس کے علاوہ کسی کعبے کا طواف کرنا یہ سنیت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ بے شک۔ اصلی کعبے کا طواف کریں گے، اصلی روزے پر جا کر درود پڑھیں گے، اصلی روزے پر جا کر درود پڑھیں گے، اصلی سنی نہیں، اصلی بہشتی دروازے میں داخل ہو۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ بہشت کے دروازے؟ حضور نے فرمایا 8 بخاری جلد نمبر 2 امام زہری روایت کر رہے، 8 دروازے جنت کے، اور ہر ایک دروازے کی چوڑائی، میں بہشتی دروازے کی علامت بتا رہا ہوں کہ صحیح اور اصلی بہشتی دروازہ کون سا ہوگا۔ حضور نے فرمایا مسیرت 40 سنتاً، اس کی ایک دروازے کی چوڑائی 40 سال کا سفر بنتا۔ سبحان اللہ۔ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، اس کو کھلانے والا کوئی لٹی چرسی ملنگ نہیں ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا انا آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، استفتح ہو، میں کھلوانا
چاہوں گا فیقول الخازن من انت، فرشتہ پوچھے گا تم کون ہو؟ اقول انا محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں، فرشتہ آگے جواب دے گا، دیکھا امرت اللہ افتح لاحد قبلک، میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے جب تک میرا محمد نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا۔ سبحان اللہ۔ پہلی نشانی دروازے کی مقدار، پاکستان میں کوئی بنتی اگر بہشتی دروازہ کھولے اس کی پامائش کرو، اس کی پامائش کرو۔ پھر دروازہ کھلوانے والے کون؟ میرے آقا حضور کھلوا رہے ہیں، کوئی ملنگ کھلوا رہا ہے، چوڑا کر لی تے کڑا کر لی تے پھڑا کر لی، یہ کھلوانے والا ہے تو وہ بہشتی دروازہ اصلی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دوسری نشانی، یہ دوسری نشانی کہ میں کھلواؤں گا۔ تیسری نشانی حضور نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، میری امت میں میرے بعد سب سے جس کا قدم جنت کے اندر پہلے جائے گا وہ میرا ابو بکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کتنی نشانیاں؟ تین۔ چوتھی نشانی ان اول زمرۃ يدخلون الجنت، ان اول زمرۃ يدخلون الجنت علی صورت القمر لیلۃ البدر، فرمایا ایک نشانی یہ ہے جنت میں جو پہلی ٹولی جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ثم الذین یلونہم، جو دوسری ٹولی جائے گی، اور فرمایا ایک نشانی کو قرآن نے بیان کر دی، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اکیلے نہیں جائیں گے، ٹولیاں در ٹولیاں جائیں گے، ممبروں پر بیٹھ کر جائیں گے، فرشتے ممبروں کو اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہم اصلی بہشت کو مانتے ہیں، تمہارے نقلی بہشت کو نہیں مانتے، اور تمہارے نقلی دروازے کو نہیں مانتے، اور تمہارے نقلی کعبے کو نہیں مانتے، تمہارے نقلی روزے کو نہیں مانتے۔ سنی لو، بے شک کاموکی کے اندر ایک جلوس نکلا، کاموکی میں جلوس نکلا، پولیس والے نے گولیاں چلائی، پیچھو ہوئے ٹھا زور دی، اب یہ بندے میں کچھ بھی لو اور انہاں دا سی 11 دا جلوس، تو میں پولیس والے تو پوچھا، میں کہ ٹھا تو بڑی زور نہ لگی بندے ہوں گے کچھ، سانو تسی سپاہ والے گولیاں مار دیو پار نکل دے، کمی نہیں ہوا۔ اور آپ کے لگا مولوی صاحب گل سمجھیا کرو، اصلی سنیاں نو اصلی گولیاں لگ دیاں، نقلی سنیاں تکبیر تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، عظمت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، سربلند سربلند، جرأت مند، غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ اصلی ہو نقلی ہو؟ اصلی۔ بازار سجاؤ گے سنت سجاؤ گے، بازار روشن کرو گے دل روشن کرو گے۔ شاکر صاحب کی کھیتی میں کسی ہمسائے کی بکریاں آ کر چل جاتی ہیں، میں مثال دے شاکر صاحب کی کھیتی میں آ کر ہمسایوں کی بکریاں جانور کھل جاتے ہیں، کھیتی کا نقصان کر جاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے معزز آدمی کو جمع کیے، 5-10 آدمی معزز جمع کیے کہ یار فلاں آدمی سے بات کرتے اپنی بکریوں کو باندھ کے رکھ، اپنے جانوروں کو باندھ کے رکھ، تیری مہربانی میری یعنی ساری فصل اجاڑ گئی، ساری فصل میری نقصان کر گئی۔ تو جب مولانا صاحب کا پتہ چلا نا شاکر صاحب کا، اس آدمی کو جو بکریوں والا تھا، جو جانوروں والا تھا، جس کے جانور نقصان کر جاتے تھے، تو اس نے مولانا کی آمد پر ان کے آنے پر سب سے پہلے اپنی بیٹھک کو چونا کر دیے۔ مولوی صاحب آ رہے، بکریاں رو کر دو، پھر قالین بچھا دی، پرانی نکال دی، نئی بچھا دی، پھر اندر کمرے میں جھنڈیاں لگا دی، پھر مولانا کے لیے بہت اچھا کھانا پکایا۔ مولانا صاحب آئے، دور سے نعرے لگائے، مرحبا شاکر صاحب مرحبا، مرحبا شاکر صاحب مرحبا۔ شاکر صاحب آ گئے، شاکر صاحب نے کھانا کھایا، چائے پی، اس نے کہا کیا بات ہے حضرت، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے، لیکن ہماری گزارش تو سن لو۔ گزارش کیا ہے؟ یہ اپنے جانوروں کو باندھ کے رکھو، ہماری فصل کاٹ کے کھا گئے ہیں، نقصان کر گئے، فصل چڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں تیرے آنے پر صدقے، تیرے آنے پر سلام، تیرے آنے پر جھنڈیاں، تیرے آنے پر کلیم، تیرے آنے پر حلوہ، تیرے آنے پر فلاں 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 میں نے کیا، لیکن بکریاں اسی طرح رہیں گی جس طرح کھلی تھی کھلی رہے گی، ان کو کوئی مائی کا لال باندھ نہیں سکتا۔ بتاؤ شاکر صاحب خوش ہوں گے؟ نہیں، اس روٹی جو پکائی، نہیں اس جھنڈیاں نہیں لائی، اس کلیم بھی بچھائیے،
اس آؤ بھگت بھی کیتی ہے، اس خوشامد برآمد بھی کیتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جو جھنڈیاں لگانا تھا وہ جشن تھا، جو شاکر صاحب نے بات کی وہ مشن تھا۔ جھوٹے جشن مناتے ہیں، جھوٹے جشن مناتے ہیں، سچے مشن مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب جشن ہوتا ہے تو جشن والے خوشیاں کر رہے ہیں، اور جب لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے تو جشن منانے والے مشن پر پتھر مارے۔ اللہ جشن منانے کے اندر تو ابو لہب بھی تھا، مشن پر ابو لہب الگ ہو گیا، ابو بکر آگے ہو گیا، ابو بکر آگے آ گیا۔ تو مشن پر پتہ لگتا ہے کہ اپنا کون ہے، بیگانہ کون۔ مشن ہائے ہائے ہائے، سینکڑوں پر جھنڈیاں لگا رہے ہو اور خوشی مناؤ حضور کے آنے کی، پر حضور کی شریعت کے اندر حضور نے فرمایا میں موسیقی توڑنے آیا ہوں۔ حضور کے آنے پر کنجریاں ناچ رہی ہیں، حضور کے آنے پر گانے بج رہے، حضور کے آنے پر طبلہ بج رہا ہے، حضور کے آنے پر قوالی ہو رہی ہے، حضور کے آنے پر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں۔ اور لوگوں نبی جس مشن کے لیے آئے تھے، 1000 جھنڈیاں لگاؤ، حضور کے مشن کو پورا نہ کیا تو میرے نبی خوش نہیں ہوں۔ سنیت کی بات کر رہا ہوں، پارٹی بازی کی بات نہیں۔ سنیت کی بات کر رہا ہوں، پارٹی بازی کی بات نہیں ہے۔ اور جو گستاخ ہے لمبی جوڑی بات تو نہیں ہے، حدیث کی 12 کتابوں میں نے پڑھا ہے۔ بخاری ہے، مسلم 2، ابن ماجہ 3، مجمع زوائد 4، مشکات 5۔ میں نے 12 حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ حدیث کی 12 کتابوں میں پڑھے ہے کہ جی کوٹ کرلی کوڑ کرلی اے تجھے ایک سٹ نال مارو تو 100 نیکی، تے جے 2 سٹاں نال مارو تو 50 نیکیاں، یہ 4 سٹاں نال مارو تو 25 نیکیاں۔ گل سمجھ تو باہر ہو گئی۔ یا اللہ عمل ودے تو اجر وددا ہی، تے عمل وددا نیکی گھٹتی پئی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ ربا نفل بڑھتے جائیں تو نیکی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تلاوت میں اضافہ ہو تو نیکیاں بڑھتی ہیں، ذکر بڑھتا جائے نیکیاں بڑھتی ہیں، اتنے سٹاں ودیاں جاندیاں نیکی گھٹتی جاندی ہے۔ حضور فرمایا گستاخ ابراہیم علیہ السلام دا پھوکا ماردا سی جس ویلے اگ بلی ہے، اللہ چاہندے نے ہکا سٹ مار دوجی دفعہ اٹھن دی نوبت سبحان اللہ۔ اللہ میری نیکیاں کیوں گھٹائیاں نہیں؟ اللہ دا جی پہلے ہولے ماری اللہ نیکیاں کیوں گھٹائیاں نہیں؟ فرمایا ہولے کیوں ماری؟ ہکا مار دو باری اٹھے نا، ایک ہی لگاؤ کہ اٹھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ادھر یہ جانور ہے، اس نے پھونک ماری تھی، کانے ینفق اولا ابراہیم پر وہ پھونک مر رہا تھا۔ ظالم تیری پھونک سے بنے گا کیا؟ تیری پھونک سے بنے گا کیا؟ قیامت تک گستاخ رسول میں لکھا گیا تو یہ پھونک مارتا تھا، بچے جوتے لے کر اس کے پیچھے ہوتے۔ حضرت عائشہ نے بانس لکھا ہوا تھا، مسند ابو یعلا، حضرت عائشہ نے بانس رکھا ہوا تھا اس کو مارنے کے واسطے۔ گھر کے اندر جب وہ چھپکلی آ جاتی اس کو مارتی۔ عائشہ یہ بانس کیوں رکھا ہوا ہے؟ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ثواب کماتی ہوں، سبحان ثواب کماتی ہوں۔ ادھر یہ ہے۔ دوسرا 2 حدیث کی کتابوں کا حوالہ دے کے بات کرتا ہوں۔ علامہ تمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان کے اندر لکھا، مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا، فرمایا اس وقت مدینے میں جتنے کبوتر ہیں یہ اس جوڑے کی نسل ہیں جس نے حضور کی غار پر انڈے دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تھا کبوتری کو تو نے انڈے دیے اور تحت الاسباب تو نے انڈے دے کر مجھے بچایا، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں تیری نسل میرے ساتھ رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ سبحان اللہ۔ لوگ دانے ڈالتے ہیں، سوٹی نہیں مارتے ہو، لوگ دانے ڈالتے ہیں اور حبشی دانے لے کر تھیلیاں کھڑے، ان کو اردو آتی نہیں، 2 لفظ یاد کر، حاجی دانا، حاجی دانا، پتہ نہیں حاجی دانا ہے کہ دانا لے لو، حاجی دانا، حاجی دانا، واحد ریال، حاجی دانا لیتے ہیں کبوتر کو ڈالتے ہیں۔ خدا کی قسم جس جانور نے میرے مصطفیٰ کی تعظیم کی تھی قیامت تک خدا اس کی تعظیم کرواتا رہے گا، اور جس نے پیغمبر پر پھونک ماری تھی قیامت تک وہ جوتے کھاتا رہے گا، قیامت تک وہ جوتے کھاتا رہے گا۔ اللہ اللہ۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، حضور کا زمانہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں عورت میرے خلاف شعر پڑھتی ہے، کون اسے قتل کرے گا؟ ایک نبی نے صحابی اٹھا، یا رسول اللہ میں قتل کروں. ہمارے نبی نے نالی پار نہیں کر سکتے، وہ صحابی کہتے میں جا کے رات اس کو قتل کر دیا. رات گیا، دیوار پھلانگ گیا، نبی نے ہاتھ میں تلوار ہے، اور جا کر عورت کو دیکھا، ٹٹولا، ادھر بھی بچہ پڑا ہے ادھر بھی بچہ پڑا ہے، بچوں کو ہٹایا، اس کے سینے کے اوپر تلوار رکھ کے اتنی زور سے دبائی کہ چیر کر اس کو مٹی زمین کے اوپر جا کر تلوار ٹھہر گئی. ہلایا، تلوار کو نکالا اور پھر دیوار سے پھلانکا. جب نیچے گرا تو ٹانگ ٹوٹ گئی. ایک نبینا ہے، دوسرا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. ٹانگ کو اٹھا کر نبینا صحابی اسی طرح ٹانگ کو ہلاتے ہلاتے حضور کے پاس پہنچ گیا. حضور نے فرمایا اللہ شہدو ان دمہا حدر، لوگوں گواہ ہو جاؤ اس عورت کے خون کا کوئی قصاص نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی گستاخی. حضور نے لعاب پاک لگایا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو گستاخ رسول کا ٹھکانہ کوئی نہیں، گستاخ رسول کا ٹھکانہ حتیٰ کہ گستاخ رسول کا کعبے کے اندر بھی ٹھکانہ. بے شک گستاخ رسول کعبے کے اندر بھی اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں. کس طرح کعبے کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا جس کو امن چاہیے وہ کعبے میں آ جائے. کعبہ بھر گیا. حضور نے فرمایا جو لوگ بچ گئے ابو سفیان کے گھر میں آ جائے، ان کو امن ہے. ابو سفیان کا گھر بھر گیا، لوگ بچ گئے. حضور نے فرمایا جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو امن ہے. لوگوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا. کعبے میں آنے والوں کو امن مل گیا، ابو سفیان کے گھر آنے والوں کو امن مل گیا، اپنا دروازہ بند کرنے والوں کو امن مل گیا. ایک شخص وہ تھا جو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہے اور کعبے کے غلاف کو اٹھا کر اپنے اوپر کر لیا. غلاف اوپر ہے، دیوار پیچھے ہے، درمیان میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہے، دیوار کے ساتھ کھڑا ہے. حضور کو صحابہ نے جا کے بتایا یا رسول اللہ ابن قتل کعبے کی دیوار کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا اس کو حرم میں قتل کر دو، تمہارے نبی کا گستاخ. سبحان اللہ. حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، علماء سے پوچھو، باپ کا قاتل کعبے میں کھڑا ہو اس کو قتل نہیں کر سکتے، بیٹے کا قاتل کعبے میں کھڑا ہو اسے قتل نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا ہلکا کتا، باولا کتا کعبے میں آئے مار دو، میرا گستاخ کعبے میں آئے مار دو. گستاخ کے لیے اور ہلکے کتے دونوں. ایک وکیل صاحب نے چند دن پہلے مجھ سے سوال کیا، بولے صاحب ہر گناہ کی معافی ہے، اس گناہ کی معافی کیوں نہیں؟ میں کاموں کی تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا ہر گناہ کی معافی ہے، گستاخ کی معافی کیوں نہیں؟ اس کے مارنے والے کو اجر کیوں ملتا ہے؟ میں نے کہا بات سن، رات کو ڈاکو آئے یا تیری کسی سے لڑائی ہو جائے، وہ چھری مارے، چاقو مارے، تلوار مارے، خنجر مارے، کوئی چیز مارے، تیری انگلی کٹ جائے اور شرعی عدالت ہو اور شرعی حکومت ہو، حکومت اسلامی ہو تو شریعت کہتی ہے انگلی کا قصاص ہے، انگلی کا بدلہ ہوگا. دانت توڑ دے دانت کا قصاص ہے، ناک کی ہڈی توڑ دے اس کا قصاص ہے، آنکھ نکال دے اس کا قصاص ہے، بدن کا کوئی عضو توڑ دے اس کا قصاص ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس پر کیس کیا جائے گا. اور دوسرا ایک اور شخص ہے، اس کی انگلی پر کینسر کا پھوڑا بن گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج، وہ چیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو یہاں سے کاٹنا پڑے گا، یہ کہتا ہے کتنے پیسے لوگ؟ ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے لوگے، کب وقت دو گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں اس انگلی کو نہ کٹواؤں، وہ کہتا ہے پھر چند دنوں کے بعد یہاں سے مورچی کاٹنی پڑے گی، اگر یہاں سے بھی میں نے نہ کٹوایا، وہ کہتا ہے پھر کچھ مہینوں کے بعد یہاں سے کاٹنا پڑے گا، وہ کہتا ہے اگر یہاں سے بھی میں نے نہ کٹوایا، کہتا ہے پھر یہاں سے کاٹنا پڑے گا. یہ آگے آگے زہر سرایت کرتی جائے گی حتیٰ کہ تو نے یہاں سے بھی نہ کٹایا، ایک دن تیرے بدن پورے کو قبر میں دفن کرنا پڑے گا. یہ زہر آگے پھیلتا جائے گا، جو زہر کو کاٹ کر الگ کرتا ہے اور دوسرے جسم کو اس زہر سے بچا لیتا ہے، اس کو پیسے بھی دیتے، اس کا شکریہ بھی ادا کرتے. میں نے وکیل کو کہا یہ چھوٹا کینسر ہے، گستاخ رسول اس سے بڑا کینسر ہے، جو اس کو مار کر معاشرے کو اس کی زہر سے پاک کر دیتا ہے، وہ جیل میں نہیں ڈالا جاتا، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تکبیر، آج کے رسول زندہ باد، آج کے رسول زندہ باد، آج کے رسول ملک ممتاز قادری زندہ باد، آج کے رسول ملک ممتاز قادری زندہ باد، نعرہ تکبیر.
غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب گستاخ کو قتل کیا تو وکیل نے بڑے ترلے کیے، اس نے بڑی منت سماجت کی کہ تو کہہ دے میں پاگل تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے گستاخ کو پاگل بن کے نہیں مارا، میں نے عاشق بن کے مارا ہے، میں نے عاشق بن کے مارا ہے۔ اس نے کہا تو کہہ دے کہ اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا۔ کہنے لگا اسی وقت تو میں ہوش میں ہوں، وہی تو میرے ہوش کا وقت تھا، وہ میری بے ہوشی کا وقت نہیں تھا۔ تو گستاخ رسول کی کعبے میں بھی پناہ نہیں ہے، کعبے کے اندر بھی پناہ کوئی نہیں، گستاخ رسول کی زمین کے اندر بھی پناہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہم لا تقبلہ الارض، یا اے اللہ کی زمین میرا گستاخ آ رہا ہے تیرے اندر، اس کو نکال کے باہر پھینک دے۔ گستاخ کو دفن کیا گیا، نکل کے باہر پڑا ہوا تھا۔ دوسرے دن پھر دفن کیا، پھر باہر پڑا تھا۔ تیسرے دن اور گہرا کھڈا مارا، گڑھا مارا اور اوپر پتھر رکھے، اوپر سے مٹی کو کوٹا، اس کو دبایا۔ تیسرے دن دیکھا تو باہر پڑا تھا۔ انہوں نے کہا کون نکال دیتا ہے؟ ایک درویش وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا اس کو مت دفن کرو، اس کو باہر پڑا رہنے دو، اس کو کتے کھا جائیں۔ حضور نے بد دعا کی ہے، زمین اس کو جگہ نہیں دی۔ میرے آقا نے بد دعا کر دی ہے، اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے، صحابی ساتھ ہے، ڈھول کی آواز آئی، میرے مصطفیٰ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہیں۔ صحابی سے پوچھتے ہیں بتا آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ آ رہی ہے؟ انگلیاں وہی ہیں۔ حضور پھر پوچھتے ہیں آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، انگلیاں وہی ہیں۔ آگے جا کر حضور نے پوچھا آواز آ رہی یا رسول اللہ نہیں آ رہی؟ میرے آقا نے انگلیاں نکال لی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ڈھول کی آواز سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ حضور کے آنے پر تم طبلے بجاتے ہو، سنی ہو، بے حیا ہو، کیا ایسے سنی ہوتے؟ حضور کے آنے پر جو بدعت حضور مٹانے کے لیے ہے اسی کا سبق دیا جا رہا ہے، جس چیز کو حضور ختم کرنے کے لیے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اگر حنفی ہو تو میری بات سنو، اپنے مولویوں سے پوچھو ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے، ہدایہ پتری پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جو پڑھا ہے تو بھول گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جو ملاسی کے طبلے، سرنگیاں، بانسریاں اور یہ گھنگرو منگرو توڑ دے اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، آلات موسیقی توڑنے والے پر کوئی جرمانہ، کوئی تاوان نہیں ہے۔ حضور کی آمد پر ڈھول بجے کے بند ہونا چاہیے، حضور کے آنے پر بانسری بجے یا بند ہو۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، حضور آگ لگانے نہیں آئے تھے، آگ بجھانے آئے تھے۔ کچھ کوئی سمجھو، پچھلے سال ایک جلوس نکلا، انہوں نے جا کر قاسمی صاحب کے گھر کو آگ لگا، قاسمی صاحب کے گھر کو جا کے آگ لگا دی۔ وہاں اسلامی کتابیں تھیں، ان کو آگ لگا دی، حتیٰ کہ قرآن پاک کو آگ لگا دی، قرآن پاک کو آگ لگا دی۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آتش قدح ایران بجھ گئے۔ حضور تو بجھانے کے لیے آئے تھے، یہ لگا یہ مشعل بردار جلوس جو ہے اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کا نبوت کی محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشعل بردار، مشعل ہاتھ میں سے آگ لائے کہ ایسی جلوس کا ڈال لو، مجوسیاں دا طریقہ، ہاتھوں میں آگ لے کر ہم جلوس نکالیں گے، ایسے جلوس کا حضور کی محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، حضور کی نعت پڑھو، حضور کے نام کا جلسہ کرو، حضور کی سیرت بیان کرو، حضور کی مدح کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرو، صحابہ کی ثناخوانی کرو، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی خیرات کر دو، کوئی منع نہیں کرتا۔ بے شک کاموں کرو جو دائرے کے اندر ہے، ساری خوشیاں منا لو، ساری خوشیاں منا لو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اور مشن کو نہیں لیا تو حضور راضی نہیں ہو، نبی پاک علیہ السلام راضی نہیں ہو۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو مروایا، جی بے شک بے شک، کعب بن اشرف کو مروایا، بے شک، ایک عورت کو حضور نے مروایا، حضرت علی کو بھیجا تو بھی جا مار کے آ، مروایا۔
تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین بھی ہوں، حضور رحمت للعالمین بھی ہوں اور اپنے دشمنوں کو مروا دیں، یہ بات عقل سے ماورا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے دشمنوں کو کسی کو باندر بنایا ہے کہ نہیں؟ بولو 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 بولو۔ اللہ نے کسی کو باندر بنایا، کسی کو ریچھ بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو بجو بنایا، کسی پر پانی مسلط کیا، کسی کو ہوا کے ساتھ مار دیا، کسی کو دریا میں ڈبو دیا، کسی پر مینڈک کا عذاب مسلط کیا، کسی پر خون کا عذاب مسلط کیا۔ تو مختلف عذابوں کے اندر مبتلا کر کے اللہ پاک نے اپنے دشمنوں کو مروا دیا۔ جب اللہ اپنے دشمن کو مروا دے تو خدا کی رحمانیت اور رحیمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو حضور اپنے دشمن کو مروا دے تو رسول کی رحمت للعالمین میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ رحمت اللہ ہمیں کہا ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کرو، کسی مقام پر معاف بھی کیا، کسی مقام پر معاف بھی کیا ہے۔ ایک وہ مقام ہے کہ گستاخ رسول جو حضور کا دشمن تھا، حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے، حضور نے اپنے کرتا اس کو کفن بھی دیا ہے، حضور نے اپنا لعاب پاک اس کے منہ کے اندر بھی ڈالا ہے۔ آگے اللہ کا جواب آ گیا، میرے نبی 70 مرتبہ استغفار کرے پھر بھی معاف نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میں منت کر رہا ہوں، مولا میں منت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرا گستاخ ہے معاف نہیں کرے۔ اللہ کوئی اور گناہ ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا، کوئی اور گناہ ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ حضرت ایک اور سوال آج کل بڑا ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کے لیے عدالت کا سہارا لو، قانون کا سہارا لو۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ جب فاروق اعظم کے سامنے منافق نے گستاخی کی تھی تو فاروق اعظم نے عدالت کا سہارا لیا تھا یا قانون ہاتھ میں لیا تھا؟ گستاخ کے لیے کوئی عدالت نہیں ہے، گستاخ کے لیے قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کو جب قتل کر دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، میں عمر کا فیصلہ مانتا ہوں، حضرت فاروق اعظم نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام پر بات آئی، حضور پریشان ہو گئے۔ ادھر وہ حضور کو بات سنا رہے تھے لوگ کہ عمر نے اس طرح بندہ قتل کر دیا، اور ادھر سے جبریل آ گئے۔ جبریل فرما رہے یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان کی نہ سنو پہلے میری سنو، ان کی نہ سنو پہلے میری سنو۔ کیا سناتے ہو؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں اس بے ایمان کو قتل کرنا ٹھیک تھا، فاروق نے ٹھیک کیا۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے حضرت عمر کا نام فاروق نہیں تھا، گستاخ کو قتل کرنے کے بعد فاروق بن گیا۔ جو گستاخ کو مارتا اس کو خدا تمغے دے رہا ہے، اس کو خدا القاب دے رہا ہے۔ تو ہم سارے پرزور احتجاج اور اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ ممتاز قادری کو رہا کیا جائے۔ بے شک بے شک۔ ممتاز قادری کو جس جماعت سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے، کام بڑا اچھا۔ بے شک۔ ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ نہیں؟ پہلے کبھی کچھ کوئی آخر سی، کبھی کچھ کوئی آخر سی، تو جس ویلے نہیں دوجے دن شری رحمان کا بیان آ گیا، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، یہ سوچا راتوں رات چ بدلیاں کی نہیں۔ یہ ممتاز قادری دے برشت بدل، اس کے برشت نے تمہاری سوچیں بدل دی ہے۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں پر کرم فرمائے، رحمت مولانا فضل الرحمان صاحب نے سنا، وزیر اعظم فیصلہ ہو مبارک ہو، سارے مسلمانوں کو مبارک۔ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس دھرتی پر جو بھی حضور کی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی، جو گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ فیصلہ ہو چکا، ہماری عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے، ہماری عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسمبلی دستخط ہو گئے، الحمدللہ مولانا فرما رہے اسمبلی میں دستخط ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت آمنہ کے گھر حضرت حلیمہ آتی ہیں اور دیکھتی ہیں، فرماتا کاتب کے ساتھ
فرمایا کہ سوئے ہوئے ہی اتنے پیارے لگ رہے تھے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان کو جگاؤں گا، سبحان اللہ، ان کو اٹھاؤں نہ۔ جب یہ بچہ مجھے ملا میں اپنی اونٹنی پر بچھایا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پر فرمایا جب بچہ مجھے ملا اونٹنی پر میں نے بچھایا اور لے کر میں طیف کی طرف جاتی ہوں، اونٹنی طیف کی طرف نہیں جاتی، اونٹنی طیف کی طرف نہیں جاتی، اونٹنی کعبے کی طرف آتی ہے۔ اونٹنی کعبے میں آئی، اوپر میرے آقا سوار ہیں، 3 مرتبہ اونٹنی نے رب کو سجدہ کیا، پھر روانہ ہوئی۔ سبحان اللہ، بے شعوروں کو شعور دینے کے لیے آئی، بے شک، سبحان اللہ، بے شعوروں کو شعور حاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شعوروں کو شعور دینے کے لیے آ گیا۔ اللہ اللہ، رات ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک آدمی نے سوال کیا، مولوی صاحب درود پاک آخر میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ درود پاک نماز کے آخر میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ میں نے کہا نماز پر تمہیں لگایا کس نے؟ واہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پوجو، لا الہ الا اللہ، اللہ کو محمد رسول اللہ، محمد سے پوچھو۔ سبحان اللہ، نماز کا لگایا کس نے؟ سجدے کا طریقہ جس نے بتایا اس کا نام محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت پر لگایا اس کا نام محمد ہے۔ جس نے رکوع پر لگایا رکوع کا طریقہ بتلایا، جس نے قوم جلسے کا طریقہ بتلایا اس کا نام محمد ہے۔ جو نیکی پر لگاتا ہے آخر میں اس کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے درود کو آخر میں اس واسطے رکھا کہ حضور نے عبادت پر لگایا تھا، آخر میں حضور کا شکریہ ادا کرنا۔ سبحان اللہ، پھر سوال ہوا حضور پر تو درود ہے ہی صحیح، حضرت ابراہیم کا نام کیوں آیا؟ 1,24,000 انبیاء میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو صرف ایک پیغمبر ہے جس نے یہ کہا تھا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اپنی امت کو میرے سلام کہہ۔ سبحان اللہ، جن کا نام ابراہیم علیہ السلام، جن کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام بھیجے تھے۔ حضور نے فرمایا میری امت بار بار ابراہیم کو سلام بھیجے۔ سبحان اللہ، باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔